نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرماتے ہیں ہین توکل کن ملرزاں پاؤ دست رزق تو بر تو ز تو عاشق تو رست عاشق است تو میزند او مول مول کوز بے صبریت دانت اے فضول گر ترا صبر بدے رزق آمدے خیش را چو عاشقاں بر تو زدے۔ خبردار خبردار، توکل کر، خوف کے مارے ہاتھ پاؤں لرزاں نہ کر۔ اور اب غور سے سنیں کیا لکھتے ہیں مولانا، تیرا رزق تجھ پر تجھ سے زیادہ عاشق ہے، تیرا رزق تجھ پر تجھ سے زیادہ عاشق ہے۔ حدیث شریف ہے نا، انسان کا رزق موت کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے۔ کم و بیش مفہوم یہ ہے، ایگزیکٹ ورڈنگ میرے پاس اس وقت نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے۔ تو وہی بات یہاں پہ مولانا نے فرمائی، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ مولانا کے تمام مضامین قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ تو تیرا رزق تجھ پر تجھ سے زیادہ عاشق ہے، جس طرح تو اسے ڈھونڈ رہا ہے اس سے زیادہ وہ تجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ تجھے کہہ رہا ہے ٹھہرو ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، اے فضول آدمی بے صبری مت کرو، میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اور اگر تجھ کو صبر ہوتا تو بھی رزق تیرا کہیں جاتا نہیں، بلکہ عاشقوں کی طرح خود بخود تیرے قدموں میں آ گرتا۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ جو لوگ دنیا کی حرص نہیں کرتے نا، تو دنیا ان کے پاس بھی ان کے مقدر کے بقدر آتی ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تو کیسے نہیں آئے گی، آتی ضرور ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ان کو مزہ بھی زیادہ دیتی ہے، لیکن ان کو تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت کا مزہ ہے نا، ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہے نا، تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہاں، جب ان کو وہ مزہ آتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ان کی اور بڑھتی ہے، وہ شکر کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ آپ نے اتنی لذیذ خوراک مجھے کھلائی، آپ نے اتنی زیادہ نعمتیں مجھے نصیب فرمائیں، آپ نے اتنی اچھی گاڑی مجھے نصیب فرمائی۔ تو توجہ گاڑی کے اچھے ہونے پر نہیں ہوتی، بلکہ توجہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور انعام کے اوپر ہوتی ہے۔ سب کچھ وہی ہوتا ہے، صرف ذوق بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ذوق نصیب فرما دیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ذوق نصیب فرما دیں، اس کو آگے پہنچانے والا اور اپنے پر طاری کرنے والا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہمیں یہ نعمت نہیں دے سکتا، ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں۔ این تپو لرزاز خوف جوع چیز در توکل سیر میتانی دزیز۔ پھر بھوک کے خوف سے تجھے بخار اور لرزہ کیوں طاری ہے؟ توکل میں رہ کے زندگی بسر کر سکتے ہو نا۔ وہی والی بات کہ توکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی روٹی بھی نہ کمائے اور اس کی تدبیر نہ کرے، بلکہ توکل تو صرف یہ چیز ہے کہ آدمی اپنی کوشش اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پوری کر لے، اتنی کوشش کر لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ دیکھیں جو مقدر میں ہے وہ اسی کوشش سے انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن کوشش میں اتنا پریشان ہو جانا کہ دین کی طرف سے دھیان ہی ہٹ جائے، نماز صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہ چلے، بس نماز کا احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، وضو ہو گیا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی باتیں کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو، کبھی باس کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے اتنی لاپرواہی کی ہے، قبول کر لے گا کر لے گا، نہیں کرے گا۔ دیکھتے ہو کہ کپڑے کے اوپر کوئی شکن نہ ہو، بات چیت کرنے میں کہیں کوئی زبان نہ پھسل جائے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑو کہ یہ کرے جو قبول کرنا ہے تو کر لیں، کوئی نہیں، اللہ بہت مہربان ہے۔ نہیں بھائی، دین کی طرف سے اتنی غفلت نہیں، کم سے کم دین کی طرف اتنی توجہ تو کرو جتنی دنیا حاصل کرنے کے لیے توجہ کرتے ہو، یہ کم سے کم درجہ ہے، ورنہ دنیا کا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ تو ظاہر نہیں ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کیوں خوف سے لرزہ ہو، بخار طاری کر لیا تم نے اپنے اوپر کہ تمہیں دنیا نہیں ملے گی۔ ارے توکل کرو، دنیا خود تمہارے پاس کر آ جائے گی، لیکن تمہاری توجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی۔ آگے ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں، اور وہ بھی اسی چیز کی کہ حرص ہے اور توکل نہیں ہے۔ تو یہ مثال دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ یک جزیرہ سبز ہست اندر جہاں اندرو گاویست تنہا خوش دہاں۔ فرمایا کہ نعمتوں کا ایک سبز جزیرہ ہے، اس کے اندر ایک بیل اکیلا اور خوب چرنے والا ہے۔ جملہ صحرا را چرد او تاب شب تا شبت زفت و عظیم و منتخب شب از اندیشہ کے فردا چے خرم گرد دو چو تار مولا غرض غم۔ وہ صبح سے شام تک سارے جنگل کو چر جاتا ہے، یعنی سارا جنگل میں جتنے گھاس اور جتنے سبزہ ہے سب کھا جاتا ہے، حتیٰ کہ موٹا اور بھاری بھرکم اور خوب ممتاز ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اتنا کھاتا ہے۔ لیکن پھر جب رات آتی ہے تو اس فکر کے سبب کہ سارا تو میں نے کھا لیا، آج ہی کل مجھے کیا ملے گا، وہ غم میں گھلتا جاتا ہے اور ایک بال کی طرح باریک اور دبلا ہو جاتا ہے۔
چوں براید صبح بیند سبز دشت تامین رستا قصیل و سبز گشت اندر افتد گاو باجوع البقر تاب شب آرا چرد او سر بسر تاکہ زفت و فربا لم ترشود آتنش از پی قوت پرشود۔ جب صبح آتی ہے تو جنگل کو پھر ہرا بھرا دیکھتا ہے، گھاس کمر تک اونچی اگی ہوئی ہے اور سبز ہو رہی ہے۔ وہ بیل شدت کی بھوک سے اس سبززار میں جا پڑتا ہے اور شام تک اس کو بالکل چر لیتا ہے، یعنی کہ اسے کوئی اور کام نہیں۔ صبح دیکھتا ہے کہ واقعی تو پورا بھرا ہوا ہے دوبارہ باغ، تو پھر اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، خوب کھاتا ہے، کچھ نہیں سوچتا، اور شام تک پورا باغ ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ خوب موٹا ہو جاتا ہے، فربا ہو جاتا ہے، اس کا جسم چربی سے اور طاقت سے بھر جاتا ہے۔ بعض شب اندر تپفتند از فزع تا شود لاغر ز خوف منتجا کیچ خواہم خورد فردا وقت خور سالہا اینست خوف آن بقر ہیچ نندی شد کے چندی سالمن می خورم زی سبز زارو ای چمن۔ پھر رات کو گھبراہٹ سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے کل کیا کھانے کو ملے گا، ساری چراگاہ جو وہ خالی ہو چکی ہے، اور اس خوف میں پھر لاغر اور دبلا ہو جاتا ہے کہ کل میں کیا کھاؤں گا۔ تو برسوں سے بیل جو ہے اس کا یہی خوف چلا آ رہا ہے۔ وہ احمق اتنا نہیں سوچتا کہ میں اتنے سال سے بلا ناغہ اس سبزہ زار سے چر رہا ہوں، چگ رہا ہوں۔ ہیچ روزے کم نیا مند روزئیم چیست این ترس و غم و دل سوزئیم۔ اس مدت میں کسی دن بھی میری روزی میں کمی نہیں آئی، پھر یہ خوف اور یہ غم مجھ کو کیوں لاحق ہے؟ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو پال رہے ہیں، چرند پرند کو پال رہے ہیں، وہ واپس بھوکے نہیں جاتے اپنے گھونسلوں کے اندر۔ تو مجھے یہ غم روزانہ کیوں لگا رہتا ہے کہ میں دنیا کو اور جمع کرتا رہوں، جو میرے مقدر میں آ جائے گی نا، تو میرے پاس وقت تو لمیٹڈ ہے نا، ان لمیٹڈ تو نہیں ہے کہ میں دنیا بھی جمع کرتا جاؤں، آخرت بھی جمع کرتا جاؤں۔ اس لمیٹڈ وقت میں مجھے کچھ چینلائز کرنا ہے اپنے آپ کو، تو یا میں دنیا لے لوں یا میں اللہ تعالیٰ کی طلب کر لوں۔ ذوق طلب بھی مختلف، دہر میں دیکھتا رہا اختر بے قرار میں تیرا سوال کر دیا۔ تو ذوق طلب کیا ہے، یہ چیز دیکھنی ہے۔ باز چون شب می شبد آنگاؤ زفت می شبد لاغر کے آوا رزق رفت نفس آگاؤست آن دشت ای جہاں کہ ہمی لاغر شبد از خوفنا کہ چخواہم خرد مستقبل عجب لوت فردا از کجا سازم طلب سالہا خردی و کم نامد زخر ترک مستقبل کنو ماضی نگر لوت پوتے خردرا ہم یاد آر منگر اندر غابرو کم باشزار۔ تو بات ہو رہی تھی کہ وہ احمق بیل یہ نہیں سوچتا کہ میں اتنے سال سے بلا ناغہ سبزہ زار سے چر رہا ہوں اور اتنی مدت میں ایک دن بھی میری روزی میں کمی نہیں آئی، تو مجھے یہ غم کیوں ہے؟ اور پھر جب سارا دن بیل چر چر کر موٹا ہوتا ہے تو رات کو اسی خیال سے پتلا ہو جاتا ہے کہ ہائے میری گھاس ختم ہو گئی، میرا رزق ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح انسان کا نفس بھی متفکر رہتا ہے ہر وقت کہ ہائے میرا رزق ختم ہو گیا، میرے لیے اب چیزیں کہاں سے آئیں گی۔ تو آگے مولانا فرماتے ہیں کہ نفس وہ بیل ہے جو روٹی کے خوف سے دبلا ہوا جاتا ہے، اور جو جنگل ہے جہاں پہ یہ بیل ہے یہ دنیا ہے۔ تو نفس روزانہ رزق پاتا ہے اپنا اس دنیا کے اندر، مگر پھر بھی سیر نہیں ہوتا اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ خوف کے مارے کہتا ہے کہ حیرت ہے میں کل کیا کھاؤں گا، کل کی خوراک کہاں تلاش کروں گا۔ اس احمق سے کوئی اتنا کہہ دے کہ تو نے برسوں رزق کھایا اور کبھی تیری خوراک میں کمی نہیں آئی، ارے آئندہ کی فکر کو چھوڑ اور سابقہ جو تجھے اللہ تعالیٰ دیتے رہے روزی، اس کو دیکھ کر ہی سبق پکڑ۔ اور صرف تو نے تھوڑی کھایا، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کو پال رہے ہیں، تو اپنی فکر خود کیوں کرتا ہے کہ پریشان ہے؟ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کہ جو میرا کارساز ہے وہ میرے کاموں کی فکر کر لے گا، خود اپنے کاموں کی فکر کروں گا تو پریشان رہوں گا۔ تو توکل کر، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا تیرے لیے۔ عمدہ کھانے جو تو کھا چکا ہے اس کو یاد کر، مستقبل کو نہ دیکھ اور اس کی فکر میں بدحال نہ ہو۔ تو ان اشعار میں، ان واقعات کے اندر دو چیزیں خاص طور پہ بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ زندگی کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرنے کی عادت ڈالیں، اس میں زندگی میں آپ کو لذت زیادہ آئے گی۔
لذت دو طرح کی زیادہ آئے گی. ایک تو دنیا کی چیزیں جن کا آپ استعمال کر رہے ہیں ان میں لذت زیادہ ہو جائے گی. دوسرا جب روح کو ترقی ملے گی، کیونکہ فارغ وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے نا. جب دل خالی ہو جائے گا دنیا کی محبت سے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے گا، تو اس کی لذت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک وہ علامتی بھوک جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس بھوک سے تمہاری روحانی ترقی ہوگی اور تم شیر بن جاؤ گے. دوسری بات کہ حرص کے ساتھ جو توکل کا نہ ہونا ہے، یہ لیتھل کمبینیشن ہے، اس سے بچو. تمہیں اللہ تعالیٰ اب تک پالتے رہیں، تمہیں تمہارے مقدر کا رزق مل کر رہے گا. جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے تم 24 گھنٹے اس کی تلاش میں لگے رہو گے، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہی نہیں ہے. تو پھر اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کے اندر جو ہمارا مقصد ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، جس عظیم کام کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے، کہ ہم اس دنیا کے حسن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اندیکھے حسن کی طرف اپنے قلب کو موڑ لیں. تو ہمارا قلب اس طرف کھنچ جائے گا، کیونکہ وہ حسن ایسا ہی ہے. ابھی خالی یہ کہ اپنی نگاہوں کو ہم نے دنیا کے حسن پہ فوکس کیا ہوا ہے تو قلب نابینا ہو گیا ہے. تو اپنی نگاہوں کو ذرا نابینا کر لیں نا کچھ دیر کے لیے، اور قلب کو بینا کر لیں، پھر دیکھیں زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ بغیر حساب، ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، ونعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک فجاعت نقمت جمیع سخطک. یا اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، آپ کے طفیل میں یا اللہ ہم آپ سے آپ کو ہی مانگتے ہیں. یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، ہماری تمام تر توجہات کا مرکز بن جائیے، ہماری تمام تر محبتوں کا مرکز بن جائیے، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہو جائے. اس کے لیے ہم کو قبول فرما لیجئے. اللہم آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 کثیرا.